Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 3 of Computer Networks. Students, اپنی ڈسکشن کو کچھ آگے لے کے چلیں گے. ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں اپنی بک کمپیوٹر نیٹورکس کی جو بک ہماری تھی اس کے کچھ پہلے 2 چیپٹرز کو ہم لوگوں نے کور کیا. دا فرسٹ ون ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دا انٹروڈکشن, وٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو ان دس کمپیوٹر نیٹورکس کورس. دوسرے چیپٹر میں ہم لوگوں نے کچھ موٹیویشنز اور کچھ ٹولز کی بات کی. موٹیویشنز کو لے کر وی ڈسکس دیٹ وائی ڈڈ وی ایکچولی اسٹارٹیڈ لوکنگ ان ٹو دس سبجیکٹ آف کمپیوٹر نیٹورکس, اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ سم اسپیسیفک ٹولس. تو لاسٹ لیکچر ہمارا جو تھا دیٹ واز دا چیپٹر 2 آف دا بک. لیٹس گو بیک ٹو دیٹ لیکچر اینڈ لیٹس ہیو اے بریف ریویو آف وٹ وی وینٹ تھرو ان لیکچر نمبر 2. اسٹوڈنٹس, ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کچھ ڈسکس کیا کہ وائی ڈو وی ایکچولی آر موٹیویٹیڈ ٹو لک ان ٹو دس سبجیکٹ آف کمپیوٹر نیٹورکس. وہ کون سی وجوہات تھیں, وہ کون سے ریزنس تھے کہ جن کی بنا پر وی اسٹارٹیڈ آر ریسرچ ٹورڈز فائنڈنگ آؤٹ وائی کمپیوٹر نیٹورکس آر دیئر, وائی کمپیوٹر نیٹورکس آر دا نیٹورکس دیٹ وی آر ایکچولی نیڈنگ. تو پہلی میں نے جو آپ کو وجہ اس کی بتائی, دا موسٹ امپارٹنٹ ریزن واز ٹو ایکچولی شیئر دا کمپیوٹیشنل پاور. Computers were expensive, government funds were not able to provide all the employees and all the workers and all the research with the separate computers, with the separate machines, and that was one of the reasons کہ computer networks کا جو subject تھا اس کو explore جو ہے وہ start کیا گیا کرنا, کہ basically people wanted to share that computational power by combining all the machine and all the devices in the form of one network. اس کے علاوہ there were many small reasons that actually started this research and that started this explore towards the computer networks. اور ایک ریزن ان میں سے یہ بھی تھا کہ people actually wanted to share the equipment, they wanted to share the hardware. تو ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں دی تھی that was basically the sharing of a printer. ایک آفس انوائرمنٹ میں if you want to share a printer, then instead of providing everybody in that office with a separate printer, what you can do is you can straight away go and build a network of all the users, and then all the users can access that single printer that is present on the network. So this was another reason we started looking towards computer networks, and all together this is known as resource sharing. Resources کو share کرنے کے لیے what we did was we built a computer network. Students, last lecture میں کچھ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ basically it all started from the USA. And the first defense agency of USA that actually started looking into computer network was ARPA, Advanced Research Project Agency. And ARPA ended up with something that is known as ARPANET, a combination of packet switching, جس کو ہم ڈسکس کریں گے, and a combination of internet working that also we are going to discuss in the later chapters. یہ ARPANET جو تھا that actually evolved in the current internet, and this internet started somewhere in 1970s. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ پچھلے لیکچر میں اس انٹرنیٹ کی ڈراسٹک گروتھ کو اس کو بھی اسٹڈی کیا. میں نے کچھ اسکیلز آپ کو بتائے, کچھ گرافس آپ کو دکھائے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ فرسٹ آن دا لینئر اسکیل اینڈ دین آن دا لاگ اسکیل ہاؤ ڈراسٹیکلی, ہاؤ کوئکلی دا انٹرنیٹ ہیز گرون فرام اے فیو ڈزن سائٹس ان 1970s ٹو ان ملینس آف سائٹس آن دا انٹرنیٹ ان 2003. اور آپ نے کچھ لاگ اسکیل سے اف یو ہیو آلریڈی گون تھرو دیٹ, اگر آپ نے لاسٹ لیکچر میں اس کی سلائڈس کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ لاگ اسکیل پہ ہمارا جو گراف تھا دیٹ واز اے لینئر گراف, دیٹ واز آلموسٹ اے اسٹریٹ لائن. اینڈ لاگ اسکیل پہ اف یو گیٹ اے لینئر گراف تو دیٹ ایکچولی شوز دیٹ دا گروتھ از ایکسپونینشیل گروتھ. اور وہاں سے ہم نے وداؤٹ اینی میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انٹرنیٹ فرام دس گراف سیمس ٹو بی گروئنگ ایوری 9 to 12 months. اسٹوڈنٹس, اس گروتھ کو اسٹڈی کرنے کے بعد we also talked little bit about the probing of the internet. probing جو انٹرنیٹ کی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ بتایا کہ ان گرافس کو لینے کے لیے, انٹرنیٹ کی سائٹس کو چیک کرنے کے لیے, in order to go on the internet and check whether some website is alive or it is dead, whether it is connected to the internet or not, ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں. those tools are many different kind of tools, but the few basic ones, or actually two of them were ping and trace route. تو کچھ ping اور trace route کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا, اور میں نے ping کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو دی
آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یو کین ایکچولی اف یو آر کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ یو آلسو کین گو ان دا کمانڈ پرومپٹ ان یور انٹرنیٹ اینڈ یو کین پنگ اے اسپیسیفک سائٹ پریزنٹ آن دا انٹرنیٹ. اور میں نے آپ کو کچھ پیکٹ سینٹ آپ کی پنگ پیکٹ کی جو ریکویسٹ ہے اور اس کا جو رسپانس ہے اس کے بارے میں کچھ بات کی. پنگ از آف کورس اے ویری پاپولر ٹول. آج کل کے لوکل ایریا نیٹورکس میں دا فرسٹ تھنگ دیٹ اے نیٹورک ایڈمنسٹریٹر یوزز in order to explore, in order to find out the exact details about a failure is the ping packet. کچھ ڈیٹیلز جو ہے پنگ پیکٹ یہ ہائڈ کر دیتا ہے بیکاز اٹ از a rather simple tool. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ we went through another tool for probing the internet and that tool was the trace route. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ trace route جو ہے that actually provides you with much more details as compared to the ping. ان ڈیٹیلز میں the most important thing was that it actually gives you the exact number of machines or the exact number of routers and all the machines that come into the way when you actually trace a route from your computer all the way to a computer that is connected to the internet. وہ کمپیوٹر چاہے آپ کے physical distance میں کچھ ہی فاصلے پہ ہو یا it is continents away, if it is connected to the internet you can easily go and try to trace a route to that computer. اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا سیکنڈ چیپٹر. اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے بیسک انٹروڈکشن کمپلیٹ کی ٹو دا سبجیکٹ آف کمپیوٹر نیٹورکس. تھرڈ چیپٹر کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اٹ از اے نیٹورک پروگرامنگ چیپٹر دیٹ ایکچولی ڈسکسز سم ڈیٹیلز اباؤٹ ہاؤ یو کین پروگرام ایپلیکیشنز آن اے کمپیوٹر نیٹورک. لیکن اس چیپٹر کو ایٹ دا کرنٹ اسٹیج وی آر گوئنگ ٹو اسکپ دس چیپٹر اینڈ آفٹر گوئنگ تھرو all the details about a computer network, if we do have some time available we are going to come back to chapter number 3 again اور پھر ہم نیٹورک پروگرامنگ کا یہ تھرڈ چیپٹر ہے اس کو تھوڑا سا اور اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چیپٹر نمبر 4, 5 and 6 in your book they actually deal with the subject of data transmission or data communication and all the details that are being provided in those 3 chapters 4, 5 and 6 you have almost already gone through all those details in the course of data communication. تو اسٹارٹنگ فرام ٹوڈیز لیکچر ہم کیا کریں گے کہ بفور وی ایکچولی اسٹارٹ آف فرام چیپٹر نمبر 7 دیٹ از دا پارٹ دیٹ ٹاکس اباؤٹ پیکٹ ٹرانسمیشن, دیٹ ٹاکس اباؤٹ what is packet, why do we need packet in a computer networks, and then before going to the details of the packet switching and the packet transmission in the computer networks ہم لوگ کیا کریں گے کہ we are actually going to talk about chapter number 4, 5, 6 in real detail اور ہم quickly ریویو کریں گے ان 3 چیپٹرس کو. یہ 3 چیپٹرز جو ہیں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دا کریکولم اور ان دا سلیبس فار یور اسائنمنٹس, مڈ ٹرمس اور فائنل ایگزامس, لیکن ٹو ریویو وٹ ایور وی ہیو گون تھرو ان دا لاسٹ کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن ہم بہت جلدی سے ان 3 چیپٹرس کو جو ہے وہ ریویو کریں گے. تو ٹو اسٹارٹ آف وتھ ٹوڈیز لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ چیپٹر نمبر 4 اینڈ دیٹ چیپٹر از آف ٹرانسمیشن میڈیا. اسٹوڈنٹس ٹرانسمیشن میڈیا جو ہے I have already gone through this subject in real detail in the last course of data communication. But when you talk about the actual data transmission, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ in order to send some information on the transmission medium, you need to convert that information or you need to convert that data to the electromagnetic signals. Students, the basic idea behind this transmission medium thing is that data was encoded in the form of energy. یہ انکوڈنگ اسکیمس کیا ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو انکوڈ کرتے ہیں, وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ دیٹ ان دا لاسٹ کورس. ونس دس ڈیٹا از انکوڈیڈ آن دا ٹرانسمیٹر سائز اٹ از دین ٹرانسمیٹڈ اوور دا ٹرانسمیشن میڈیم. ریسیور سائڈ پہ اسی ڈیٹے کو لے کر ہم دوبارہ یوزنگ دا پروسیس آف ڈیکوڈنگ اور یوزنگ ڈیکوڈرز وٹ وی ڈو از وی ڈی کوڈ دیٹ انرجی اور الیکٹرو میگنیٹک سگنلس بیک ٹو دا ڈیٹا اینڈ دین دیٹ ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ریسیور سائڈ. اب یہ جو ٹرانسمیشن میڈیم ہے اس کے بارے میں بھی ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں کہ دس ٹرانسمیشن میڈیم اٹ کین بی سمپل کاپر وائر, اٹ کین بی آپٹیکل فائبر, اٹ کین بی ان دا فارم آف ریڈیو frequencies, or it can be basically all possible transmission medium that we can use to actually send the energy or the electromagnetic signal from the transmitting side to the receiving side. تو اس چیپٹر میں چیپٹر نمبر 4 میں ہم کچھ ٹرانسمیشن میڈیا کی بات کریں گے. ایک دفعہ پھر سے آئی ایم گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا ٹرانسمیشن میڈیا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو وٹ اسپیسیفک ٹرانسمیشن میڈیا ہیز وٹ ایڈوانٹیجز, کس
اسپیسیفک کیس میں ان کو یوز کیا جاتا ہے, اینڈ واٹ از دا ڈس ایڈوانٹیجز آف ایچ آف دیز ٹرانسمیشن میڈیا. تو ٹو اسٹارٹ آف ود وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کاپر وائر. اور کاپر وائر کے کیس میں ہم لوگ جو ہیں کچھ یو ٹی پی ایس ٹی پی کی ہم لوگوں نے بات کی تھی, انشیلڈیڈ ٹوسٹڈ پیئر, دین شیلڈیڈ ٹوسٹڈ پیئر اگر آپ کو یاد ہو تو, کویکسل کیبل کی بات کی تھی, فائبر آپٹکس کی بات کی تھی, پھر کچھ مائکرو ویوس کی بات کی تھی, کچھ ریڈیو فریکوینسیز کی بات کی تھی ہم لوگوں نے ڈیٹا کمیونیکیشن میں, اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا سیٹلائٹ. ان ساروں کو ول گو بیک ٹو دس بک, یہ کرنٹ ٹیکسٹ بک جو ہماری ہے, اور ہم ان ساری ٹرانسمیشن میڈیا کو ول گیو دیم اے کوئک ریویو. تو چلیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اینڈ ول اسٹارٹ آف ود دا کاپر وائر. جی تو اسٹوڈنٹس, دی کاپر وائرز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کاپر وائر جو ہے اٹ از ویری وائڈلی یوزڈ, اور دا مین ریزن بہائنڈ دا سو پاپولیرٹی آف کاپر وائر از بیکاز آف اٹس لو ریزسٹنس. اب ریزسٹنس کس کے لیے؟ دس از دا لو ریزسٹنس فار دا الیکٹرک کرنٹ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ encoding the signal from data to electromagnetic signals, we are actually talking about some specific medium that can actually carry that form of energy or carry those electromagnetic signals. So copper wires actually show very low resistance to this electric current. Then the copper wires are very inexpensive. They are widely employed in the telephone networks. آپ کے گھروں کے جو ٹیلیفون نیٹ ورک ہیں ان میں یہ بہت پاپولرلی یوز ہوتی ہے. دا ریزن بینگ کہ کویکزل کیبل اور آپٹیکل فائبر کے مقابلے میں دا کاپر وائر از ویری انیکسپینسو, اٹ از ویری چیپ. پھر دا کاپر وائر از آلسو ویری ایزی ٹو انسٹال. یو کین ایزیلی انٹروڈیوس بینڈس ان دا وائر. بینڈس کی وجہ سے آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھی افیکٹ نہیں ہوتی, اینڈ دین دا وائر ڈز ناٹ بریک. سو دیز آر سم آف دا ریزنز وائی دا کاپر وائر آر سو پاپولر. پھر کاپر وائرس کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو اسپیسیفکلی بتایا تھا کہ ٹوسٹڈ پیئر وائرز جو ہیں دے آر بیسیکلی دا موسٹ امپارٹنٹ فارم آف دا کاپر وائرس, دا کاپر ٹرانسمیشن میڈیا دیٹ از ان یوز ناؤ اڈیز. اور ٹوسٹڈ پیئر وائر کیا ہے؟ ٹوسٹڈ پیئر وائر از جسٹ اے پیئر آف ٹو انسولیٹڈ کاپر وائرس دیٹ آر ٹوسٹڈ ٹوگیدر. اب یہ ٹوسٹ ہم لوگ کیوں اس میں ڈالتے ہیں؟ دوز ٹو کاپر وائرس کین بی پیرالل ٹو ایچ ادر, دے کین رن parallel from one side to the other, but the reason we introduce these twists is to reduce the interference. اور میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں یہ سمجھایا تھا کہ کس طرح سے اگر آپ کی وائر میں ٹوسٹڈ پیئر وائر میں the twists are there, then those twists, how do they actually reduce the effect of noise? And I also told you that if a twist is there in a copper wire, so the time that a twist spends, a specific wire spends near the source of noise, that is actually reduced. اور ultimately آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ ٹوسٹ کے ذریعے یو آر ایبل ٹو ایکچولی کینسل دا افیکٹ آف نوائز. تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کی بات کی ہوئی ہے, بٹ بیسیکلی جیسا کہ آپ فگر میں بھی دیکھ رہے ہیں, دیز ٹوسٹ آر ایکچولی انٹروڈیوسڈ ان دا کاپر وائر ٹو ریڈیوس دا افیکٹ آف نوائز. ایگزامپلس ٹوسٹڈ پیئر وائرس کی, ٹیلیفون وائرنگ. One pair telephone wiring is a very popular, the most popular example of the twisted pair cable. پھر local area network کی wiring, LAN wiring جو ہے that is also done on the UTP cables, the unshielded twisted pair cables that are actually 4 pairs of copper wire. These are some of the examples of the use of copper wires as the transmission medium. Second form of transmission medium that is also a guided transmission medium is a coaxial cable. Coaxial cable basically the concept is the same as a twisted pair cable, but the only reason it is preferred over the copper wire and it is expensive than the copper wire is that it has extra protection over it. Extra protection کا کیا مطلب ہے؟ تو you can see on the slide کہ آپ کے پاس you have a single wire in the middle جس کو یہاں سلائڈ میں inner wire کے ذریعے شو کیا گیا, and then this inner wire is actually surrounded by an insulation. اس کے بعد you have an additional metal shield outside this insulation that also guards against the interference or the noise. اور اس کے بعد ایک additional insulation آپ کو نظر آ رہی ہے, that is the outer insulation. تو basically you have 3 different forms of shield and 3 different forms of surroundings that are actually single wire in the middle that is carrying your information, and this actually helps to reduce the interference
in the communication. Examples: cable TV. Cable TV جو کہ آپ کے گھر میں cable TV کے لیے جو wire آ رہی ہے, it will be normally it is a black wire and that wire is a coaxial cable. So the most popular use of this coaxial cable is in the case of cable TVs. پھر کچھ early LAN wirings, the local area network wirings, they also use the coaxial cable. So this was the second form of the guided media, that is the coaxial cable. اور اسی ٹاپک کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیسیکلی وی کلاسیفائی دا ٹرانسمیشن میڈیا انٹو ٹو میجر ٹائپس, اور وہ ٹائپس کون سی ہیں؟ گائیڈڈ میڈیا اینڈ دین ان گائیڈڈ میڈیا. گائیڈڈ میڈیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گائیڈڈ میڈیا از اے ون ان وچ وی ایکچولی ہیو اے فزیکل پاتھ اویلیبل فرام دا ٹرانسمیٹر ٹو دا ریسیور. اور ان گائیڈڈ میڈیا جو ہے in that specific case we don't have a physical conduit or we don't have a physical path that is from the transmitter to the receiver available. تو یہ دو میجر ٹائپس ہیں, اور یہ کاپر کیبل اینڈ دا کویکزل کیبل, بوتھ آف دیم آر ایگزامپلز آف دا گائیڈڈ ٹرانسمیشن میڈیا. تیسری فارم جو اسٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے, دا موسٹ پاپولر, دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ دا موسٹ ایفیشینٹ فارم آف دا گائیڈڈ ٹرانسمیشن میڈیا از دا آپٹیکل فائبر. آپٹیکل فائبر اسٹوڈنٹس دے ڈونٹ یوز دا electrical signals to transmit information from one place to the other. Instead of electrical signals, what they do is they use light. اور میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں آپٹیکل فائبر کے, وی ہیو آلریڈی گون تھرو دیٹ. کرٹیکل اینگل کا کانسیپٹ, کس طرح سے ریفلیکشن یا ریفریکشن جو ہے یہ دونوں پروسیسز ہوتے ہیں ان این آپٹیکل فائبر, آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو. بٹ ایز یو کین سی ان دس سلائڈ ٹو, آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ وی ہیو ٹو لائٹ سگنلس. یہ لائٹ سگنلس جو ہیں دوز کین بی لیزرس اور دوز کین آلسو بی LEDs. تو لائٹ سورسز آر دیئر, اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ فار ایچ 1 and 0 جو آپ کی ڈیجیٹل بٹس ہیں, فار ایچ 1 and 0 وی یوز پلسز آف لائٹ, اینڈ دین دوز لائٹ پلسز آر ایکچولی سینٹ ان سائڈ اے آپٹیکل فائبر. اینڈ دس کور اور کلیڈنگ جو کہ اس آپٹیکل فائبر کی ہوتی ہے, دوز آر ایکچولی میڈ آف گلاس, اینڈ دین دس لائٹ ایکچولی ریفلیکٹس بیک اینڈ فورتھ آل دا وے فرام دا ٹرانسمیٹنگ سائڈ ٹو دا ریسیونگ سائڈ. دا موسٹ ایفیشینٹ فارم آف دا ٹرانسمیشن میڈیا. ایڈوانٹیجز کچھ آپٹیکل فائبرس کے دیکھ لیں اوور دا کاپر وائر اینڈ دا کویکزل کیبل. آپٹیکل فائبرز آر ناٹ susceptible to electrical interference because in this specific case we are not using any electrical signals, balki we are transmitting our information in the form of light. تو اس لیے یہاں پہ electrical interference جو ہے that is not an issue. پھر light actually travels much faster than the electrical signals. So in this case they can carry pulses and ultimately they can carry information much faster than the copper wire. Also, light can encode much more information than electrical signals can. تو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی تھوڑے ٹائم میں یو کین سینڈ مچ مور انفارمیشن ایز کمپیئر ٹو این electrical اور این electro magnetic signal. پھر ون سنگل فائبر از سفیشینٹ ٹو کیری ڈیٹا. آپ کا جو پیئر آف کاپر وائرس ٹوسٹڈ پیئر میں آپ دیکھیں 2 کاپر وائرز آپ نے یوز کی تھیں. سملرلی وین وی ٹاکڈ about in the previous slide when we talked about the UTP cable, so it used 4 pairs of copper wire. لیکن اس کیس میں one single fiber is sufficient to carry data from the transmitting side to the receiving side. Students, this was a little bit about the guided transmission medium, اور 3 basic آپ نے transmission media جو ہیں ان کو study کیا, and those were copper wire, and then the types of copper wire as UTP, and there is another type that is the STP, shielded twisted pair, and that is also very similar to the coaxial cable because in that specific case آپ یہ twisted pair cable ہے اس کو بھی باہر سے shield کر دیا جاتا ہے. تو copper wire and then coaxial cable and then the most efficient and the most expensive of them is optical fiber. Now students, the first form of unguided transmission media. Unguided transmission media is the one in which you don't have a regular physical path or a conduit available from the transmitting side to the receiving side. And the first type of that kind of media is the radio or the RF. Basically used for public radio and TV broadcasts,
اور ڈیٹا ٹرانسمیشن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, جب ریڈیو فریکوینسیز پہ ہم کام کر رہے ہیں تو وی کال دا ڈیٹا ٹرانسمیشن ٹو آپریٹ ایٹ آر ایف اور ریڈیو فریکوینسی, اور اس کی ٹرانسمیشن رینج جو ہے دیٹ بیسیکلی ڈپینڈز آن دا اینٹینا سائز. دا لارجر اینڈ دا مور ایکوریٹ اینڈ دا ڈائریکٹیو یور اینٹینا از, دا مور یو ایکچولی دا مور رینج یو کین ایکچولی کور. اور براڈ کاسٹ جو ہے دیٹ از بیسیکلی از واٹ از ڈن ان دا آر ایف فریکوینسیز. تو آپ یو کی ناٹ ڈو point to point communication using RF, but you can do the broadcast. You can make your communication more directive by using multiple methods, lekin basically RF jo hai it actually broadcasts information on all sides. Dusri type jo hai unguided media ki, that is student satellites. تو RF کے مقابلے میں satellites is basically used for long distance transmission. سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ basically these two satellites, these two earth stations or ground stations are actually sending signals to the satellite. One station on the left hand side of the ocean actually sends the signals all the way to the satellite, and the satellite transmits it back to the other ground station that is on the right hand side of the ocean as shown in the slide. اب اسٹوڈینٹس یہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی آن سیٹلائٹس وی ڈو ہیو some hardware equipment that we call as transponders. Transponders جو ہیں they are known as transponders or transceivers. So they can receive the data and they can also transmit the data. So once the information is actually sent to the satellite, so the transponders ہیں آپ کے satellite کے, they will receive this information, they will amplify it, and then they will transmit this signal or the information back to the other ground station on the earth. Or of course all of this is going on the radio frequencies, RF frequencies. So this is another unguided transmission media using which we can span long distances, and it is more efficient than RF because it can, as you can see on the slide, کہ یہ satellite کے ذریعے you can actually transmit information across an ocean or even across a continent. Satellites کی ایک اور فارم جو ہے that is geosynchronous satellites, اور جیو سیٹلائٹس یا پھر جیو سنکرونس سیٹلائٹس کے بارے میں بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو بیسیکلی دیز سیٹلائٹس آر پلیسڈ ان این آربٹ دیٹ از نون ایز جیو. یہ جو جیو آربٹ ہے دیٹ از بیسیکلی پلیسڈ ایٹ اے ڈسٹینس آف اپروکسیمیٹلی 36,000 کلومیٹرز اور اپروکسیمیٹلی 22,000 مائلز ابو دا ارتھ. اب یہ آربٹ اس اسپیسیفک ڈسٹینس پہ ہی ہم کیوں پلیس کرتے ہیں ان سیٹلائٹس کو؟ And the main reason behind that is that at this specific distance, the satellites actually move at the same speed as the rotation of the earth. تو اس speed کے move کرنے کی وجہ سے اگر آپ ground سے ان satellites کو observe کریں تو they appear to remain at the same position. The reason that I have already told you is that these satellites are actually placed at this specific distance because at this distance they appear to remain stationary with the rotation of the earth. تو یہ تھا ہمارا جیو سنکرونس سیٹلائٹس. اس کے بعد another form of satellites and those are known as LEO satellites یا پھر low earth orbit satellites. These satellites they basically rotate much faster than the rotation of the earth. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ because the distance at which these satellites are placed یا پھر ان سیٹلائٹس کا جو orbit ہے that is placed at just 200 to 400 miles above the earth. اس وجہ سے ان سیٹلائٹس کی جو آربٹنگ اسپیڈ ہے دیٹ از مچ فاسٹر دین دا روٹیشن آف دا ارتھ. بیکاز آف دس اسپیڈ دے ڈو ناٹ اپیئر ٹو ریمین اسٹیشنری. تو جیو سنکرونس سیٹلائٹس کی طرح یہ سیٹلائٹس جو ہماری لیو سیٹلائٹس ہیں دے ایکچولی موو فاسٹر دین ارتھ. اور دی سیٹلائٹس آر ایکچولی پریزنٹ ان دا فارم آف اریز اینڈ وی کال دیم لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ اریز. وٹ ڈو وی مین بائی این ارے؟ Array is a set of satellites that actually communicate with each other and then they are also communicating with the earth surface. So these were LEO satellites. اس کے بعد students microwave, they are actually the sending the information in the form of electromagnetic radiations. اور frequency جو کہ ہم اس EM information کے لیے یوز کرتے ہیں that frequency is much higher than the range that is used for radio and TV.
So we are doing the same RF or the same radio frequency communication, but in this case the frequency is much higher than what we use for RF or for radio and TV. اور ایک ایڈوانٹیج مائکرو ویو کا یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو آر ایف از بیسیکلی اے براڈ کاسٹ ٹیکنالوجی. آر ایف کے کیس میں جب آپ ریڈیو اور ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو یو کین ناٹ اچیو a single direction communication or a point to point communication. But in the case of microwave, when you are working at these frequencies, at the microwave frequencies, at those frequencies you can aim your transmission in a single direction. So this is one of the advantages of using microwave. And then these can also carry more information than the low frequency RF transmissions. So this was microwave. Hey students, infrared, this is a ریلیٹیولی نیو ٹیکنالوجی. اور ریموٹ کنٹرولز جو کہ نارملی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں دے ایکچولی امپلوائے انفراریڈ ٹیکنالوجی. جب آپ چینلس کو چینج کرتے ہیں تو یو ہیو انفراریڈ. وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر سینڈنگ سم انفارمیشن فرام یور ریموٹ کنٹرول ٹو یور ٹی وی بائی یوزنگ اے انفراریڈ اور آئی آر ٹیکنالوجی. موسٹ ریسنٹلی دس انفراریڈ ٹیکنالوجی از بینگ یوز فار وائرلیس ٹرانسمیشن اور کافی ان ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے. And that's why it is relatively popular. اور انفراریڈ جو ہے یہ ایک چھوٹے سے ایریا میں کام کرتی ہے صرف, جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا ود یور ریموٹ اینڈ یور ٹی وی. اٹ اونلی ورکس ان اے اسمال ایریا اینڈ ان دا اسمال ایریا اٹ از بیسیکلی موسٹ آف دا ٹائم اٹ از یوز فار پورٹیبل کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپس کے لیے. آپ کا جو بیسک سرور ہے وٹ یو ڈو از یو پلیس اٹ آن اے اسپیسیفک پلیس اینڈ دین یوزنگ دیٹ انفراریڈ ٹیکنالوجی most of the wireless computers or the portable computers, laptops جو ہیں they can move around that basic server or the basic connection and they can be actually connected to that basic the central server by using a infrared technology یا پھر IR technology. Students, یہ تو تھا کچھ ریویو ٹرانسمیشن میڈیم کا. میں نے آپ کو وہی سارا جو اپنے ٹرانسمیشن میڈیا کا ٹاپک جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ان دا کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن, وی ہیو کوکلی gone through that specific topic once again. ان سارے ٹرانسمیشن میڈیا کو with the exception of one or two of them آپ لوگ پہلے بھی اسٹڈی کر چکے ہیں. and this specific book actually discusses this transmission media in chapter number 4. اس چیپٹر کے بعد اسٹوڈنٹس ہم آگے چلیں گے and let's talk a little bit about chapter number 5 of this data transmission part. اسٹوڈنٹس اس ٹرانسمیشن میڈیا کی ڈسکشن کے بعد ہم لوگ اب کچھ بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ انفارمیشن جو ہے جو کہ ٹرانسمیشن میڈیا پر بھیجی گئی دیٹ از ایکچولی بینگ سینٹ ٹو دا فرام ون کمپیوٹر کنورٹنگ دا ڈیجیٹل بٹس ان دا فارم آف سگنلس ٹو این ادر کمپیوٹر. ٹرانسمیشن میڈیا کو تو ڈسکس کر لیا, بٹ ہاؤ کین یو ایکچولی انکوڈ دس ڈیجیٹل انفارمیشن دیٹ از کمنگ فرام اے کمپیوٹر دیٹ از ان دا فارم آف بٹس دیٹ از ونز اینڈ زیروز ان دا فارم آف الیکٹریکل سگنلس. یہ انکوڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے, وہ کون سا کنیکشن ہے, یا کس طرح کے اور کس قسم کے کنیکشن ہو سکتے ہیں that actually connect with a computer and say a keyboard, and then what kind of connections are also there between this computer and then other parts of the computer. So this is what we are going to discuss in the next chapter, and this chapter is the local asynchronous communication. اور اس local asynchronous communication کو پڑھتے ہوئے we are going to talk about a very popular standard جس کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہم نے, and that is the RS-232 EIA کا RS-232 standard. And let's start off with the discussion of chapter number 5. Students, as you can see on this slide, computers normally use binary digits, and you know about that. And these digits are basically used to represent the data. Digital language میں آپ لوگ انفارمیشن کو زیروز اور ونس کی فارم میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں. And computers normally communicate by sending these bits and these ones and zeros through a transmission medium. Transmission medium کی بات ہم لوگ کر چکے. That can be a cable, that can be air, that can be anything. اب اس چیپٹر میں what we are going to do is we are going to study how the electric current is basically used to send this digital information across short distances. Short distances کی اس چیپٹر میں ہم لوگ بات کریں گے. And the next chapter, that is the 6th chapter, that actually talks about the long distance communication. Students, کیوں asynchronous communication کی ہم لوگ بات کریں گے, why is it important, why do we actually need it? Students, میں آپ کو
ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں وی ہیو آلریڈی ڈفرینشیٹڈ بٹوین دا اے سنکرونس کمیونیکیشن اینڈ دا سنکرونس کمیونیکیشن. اور آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے اینڈ یو شوڈ نو اباؤٹ دیٹ اے سنکرونس کمیونیکیشن جو ہے اس میں the sender and the receiver, they do not coordinate or they do not synchronize before starting the transmission. They do not send the connection information before the transmission actually begins. اب اس کا consequence جو ہے وہ کیا ہوگا؟ The basic consequence of this asynchronous communication is کہ آپ کی جو receiving device ہے وہ ہر وقت and it is basically it should be prepared all the time to actually receive the signal whenever it arrives, and this specific information actually tries to reduce the idle time that is there between the transmitter and the receiver. So you don't need to actually start or stop a communication, or you don't need to actually tell that the receiving side that a communication is about to start, یا پھر ایک data transmission جو ہے it is about to start or it has already finished, but the receiver is going to be ready all the time to receive a specific transmission. So before we actually go into the details, let's see how we can use electric current to send bits. So students, بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ڈیٹا کمیونیکیشن میں کہ بیسیکلی آپ بٹس کو یو کین سینڈ بٹس اور یو کین ریپرزینٹ بٹس بائی یوزنگ الیکٹرک کرنٹ, اور یہ جو ریپرزنٹیشن ہے دیٹ از واٹ از نون ایز انکوڈنگ آف دا ڈیٹا. تو کس طرح سے آپ ڈیٹا کو انکوڈ کرتے ہیں بائی یوزنگ الیکٹرک کرنٹ؟ دیر آر ملٹیپل میتھڈز آف دیٹ. انکوڈنگ اینڈ ماڈولیشن کا ایک پورا چیپٹر تھا جو ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا, اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکس اگر آپ کو یاد ہو, یونیپولر, پولر, بائی پولر, مانچسٹر, ڈفرینشیل مانچسٹر, یہ سب کچھ ہم نے اسٹڈی کیا تھا. بٹ ایٹ دا موسٹ بیسک اینڈ دا موسٹ سمپل لیول, دا الیکٹرک کرنٹ از بیسیکلی یوز ٹو انکوڈ ڈیٹا ان سچ اے وے کہ آپ کی جو نیگیٹو وولٹیج ہے دیٹ کین بی یوز ٹو ریپرزینٹ اے زیرو اور اے زیرو بٹ, اینڈ یور پازیٹیو وولٹیج کین بی یوز ٹو ریپرزینٹ اے ون بٹ. یہی کانسیپٹ آپ کو یہاں پہ سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, اینڈ یو کین سی کہ جب وین نو ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ تو آپ کا جو الیکٹریکل سگنل ہے دیٹ ریمینز آن دا زیرو لیول, اینڈ دین when you need to represent a 1, so you are doing that by using a negative voltage out here, and when you need to represent a 0, you are doing that by using a positive voltage out here. یعنی کہ آپ 1 کو نیگیٹو وولٹیج سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور 0 کو پازیٹیو وولٹیج سے, اور یو کین ایکچولی ڈو اٹ دا ادر وے اراؤنڈ, دیٹ از یو کین ریپرزینٹ 1 with a positive voltage and your 0 with a negative voltage. This is how you can actually use electric current to send bits, or this is how you can actually use the electric current to encode your data. اب اسٹوڈینٹس اس انکوڈنگ کو اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے سے پہلے لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دا اسٹینڈرڈس کی بات ہم لوگ پہلے بھی ڈیٹا کمیونیکیشن میں بھی بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. اور اسٹینڈرڈ کیوں ضروری ہے؟ دا بیسک ریزن بہائنڈ اٹ از that actually specifies the timing of the signals and also the details of the voltage and the current. یہ voltage اور current وہی ہے جس کی ہم نے پچھلی سلائڈ میں بات کی. اور سب سے جو پاپولر اسٹینڈرڈ ہے فار دس کائنڈ آف کمیونیکیشن دیٹ از دا ٹرانسفرنگ کریکٹرز بٹوین کمپیوٹرز از دا RS-232C اسٹینڈرڈ. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یو شوڈ بی فیملیئر ود EIA. یہ دس آرگنائزیشن از بیسیکلی responsible for giving this standard RS-232C, and this standard is basically used, as I have already told you, it is used to transfer characters between a computer and a device such as a modem or a keyboard and all the other devices that are present in a machine. اب کس طرح سے یہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے جس RS-232 that works, it does that by actually defining a serial asynchronous communication. اور asynchronous communication کے بارے میں آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتا چکا ہوں کہ in this case the bits are sent one after the other. If you have an idle state, it just stays as an idle state. The transmitting side does not need to actually coordinate to send it. As soon as the data comes in, it is sent on the receiving side, اور receiver کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے to actually receive that information. کچھ specifications
اس RS232C اسٹینڈرڈ کی. دا کیبل لینتھ شوڈ بی لیس دین 50 feet, دیٹ از 20 meters. اس کیس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ کا جو بٹ 1 کے لیے جو الیکٹریکل سگنل یا وولٹیج یوز ہوگی دیٹ از -15 volts, اور بٹ 0 کے لیے +15 volts. یو کین ڈو اٹ دا ادر وے اراؤنڈ ٹو. ایک کریکٹر جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی 7 اور 8 ڈیٹا بٹس, یعنی کہ کریکٹر ان دس اسپیسیفک کیس کریکٹر از دا سیم ایز اے بائٹ. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, بیکاز اٹ از اے سنکرونس کمیونیکیشن دیر از نو ڈیلے بٹوین دا کریکٹر بٹس اینڈ دے آر سینٹ ون آفٹر دا ادر. اور جب بھی آپ کا یہ جو میڈیم ہے RS232C میڈیم, وین ایور اٹ از آئیڈل, جب ٹرانسمیٹر کے پاس دیر از نتھنگ ٹو سینڈ, تو اٹ پٹس -15 volts, دیٹ از اے بٹ 1 آن دا وائر. تو کنٹینیوس بٹ 1 یا -15 volts جو ہیں آپ کے وائر پہ, دے شو دیٹ دس از این آئیڈل اسٹیٹ اینڈ دس از ناٹ اے ڈیٹا, اے ویلڈ ڈیٹا. ایچ کریکٹر اسٹارٹس ود اے اسٹارٹ بٹ اینڈ اینڈ ود اے اسٹاپ بٹ. یاد کیجیے یہ وہی اسپیسیفکیشن ہے جو کہ ہم نے سنکرونس اور اے سنکرونس کمیونیکیشن کی ایگزامپل میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی. بیسیکلی سنکرونس اور اے سنکرونس پروٹوکولس ہم لوگوں نے اسٹڈی کیے تھے, اور میں نے آپ کو وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ اے سنکرونس کے کیس میں دا کریکٹر اسٹارٹس ود اے اسٹارٹ بٹ دیٹ کین بی 0 اینڈ اٹ اینڈز ود اے اسٹاپ بٹ. تو یہ ہماری RS232C اسٹینڈرڈ کی کچھ اسپیسیفکیشنس تھیں. اسٹوڈینٹس کچھ ایڈیشنل کانسیپٹس ایکچوئل ڈیٹا ٹرانسمیشن کے, باڈ ریٹ, فریمنگ اور ایررس. باڈ ریٹ اور بٹ ریٹ بہت اچھی طرح سے ہم ان کو میتھمیٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی ان دونوں کو آپس میں ریلیٹ کر چکے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں. تو باڈ ریٹ از بیسیکلی دا نمبر آف چینجز ان دا سگنل پر سیکنڈ. بٹ ریٹ ہمارا کیا تھا, دا نمبر آف بٹس دیٹ آر ٹرانسمیٹڈ پر سیکنڈ, BPS, بٹس پر سیکنڈ. باڈ ریٹ از ناٹ دا بٹس پر سیکنڈ بٹ اٹ از دا نمبر آف چینجز ان دا سگنل پر سیکنڈ. اور میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ باڈ ریٹ جو ہے وہ سمجھا چکا ہوں. اینڈ فار سمپل RS232 آپ کا جو اسٹینڈرڈ جس کی ہم نے پچھلی سلائڈ میں بات کی ہے, فار دس اسٹینڈرڈ یور باڈ ریٹ اور دا نمبر آف سگنل چینجز ول بی ایکول ٹو دا نمبر آف بٹس پر سیکنڈ. تو پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یور بٹ ریٹ کین بی ایکول ٹو دا باڈ ریٹ. سو ان دس کیس ٹو RS232 کے کیس میں بھی آپ کا جو باڈ ریٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو نمبر آف بٹس پر سیکنڈ. اس کیس میں اسٹوڈنٹس ایک اور ایڈیشنل کانسیپٹ جس کو ہم پڑھیں گے دیٹ از نون ایز دا فریمنگ ایرر. تو فریمنگ ایرر کیا چیز ہوتی ہے, ان کیس دا وولٹیج میجرمنٹس they do not agree. For example, if you are using 15 volts for a 1 and the voltage that you actually receive on the receiving end is not exactly 15 volts, اور اگر آپ کی اسٹاپ بٹ یا آپ کی اسٹارٹ بٹ دیٹ از مسنگ فرام اے کریکٹر دیٹ ڈز ناٹ ایگزیکٹلی اکر ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ از ایکسپیکٹڈ بائی اے ریسیور, تو وی سے دیٹ اے فریمنگ ایرر ہیز اکرڈ. اور اس کیس میں وٹ یو ڈو از یو ٹرائی ٹو correct that error by requesting a retransmission. اب اسٹوڈینٹس asynchronous communication کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا. لیٹس لک انٹو دا کانسیپٹ آف فل ڈپلیکس asynchronous communication. بڑی ڈیٹیل میں آپ لوگ موڈز آف کمیونیکیشن میں یو ہیو گون تھرو سمپلیکس, یو ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ ہاف ڈپلیکس, یو ہیو آلریڈی گون تھرو فل ڈپلیکس. آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلیکس یا فل ڈپلیکس, ہاف ڈپلیکس میں اور سمپلیکس میں کیا فرق ہے. تو in this specific case, why do we actually adapt full duplex? The reason for that is that electrical circuits basically require at least 2 wires. ایک جو wire ہے that is actually used to carry the data signal, اور دوسرا جو ہے that is used as a return path, اور اس کو ہم ground بھی بولتے ہیں. اور in this specific case, if you want to do the simultaneous transfer, اور simultaneous transfer سے ہماری کیا مراد ہے کہ if you have the data that is going from the transmitter side to the receiver side and at the same time the receiving side is sending the data back to the transmitter side, so we call it as a full duplex transmission. Slide میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ how can we do the full duplex transmission. تو آپ یہ دیکھیں کہ RS232 communication کے لیے you have a ground wire that is connecting the transmitting and the receiving side, اور پھر آپ کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ٹرانسمیٹر ہے دیٹ از کنیکٹیڈ ٹو دا
receiver on the right hand side, and similarly the transmitter on the right hand side is connected to the receiver on the left hand side. This is the specific wiring that is used for the full duplex RS-232 communication. Ground or transmitter receiver on both sides, and then you have two wires connecting them تاکہ simultaneously ڈیٹا دونوں سائڈ سے جو ہے وہ سینڈ اور ریسیو کیا جا سکے. دس از دا کانسیپٹ آف فل ڈپلیکس اے سنکرونس کمیونیکیشن. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا لوکل اے سنکرونس کمیونیکیشن. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ شارٹ ڈسٹینسز پہ یو کین یوز دا ٹرانسمیشن میڈیم ٹو ایکچولی سینڈ یور ڈیٹا. کس طرح سے ہم لوگ اس ڈیٹا کو انکوڈ کرتے ہیں بائی یوزنگ الیکٹریکل سگنلس. کچھ تھوڑا سا دیکھا کس طرح سے بٹس کو انکوڈ کیا جاتا ہے بائی یوزنگ ڈفرنٹ لیول آف وولٹیجز, اینڈ دین دیز الیکٹریکل سگنلز آر سینٹ اوور دا ٹرانسمیشن میڈیم, جس کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. RS-232 کی کچھ بات کی, دیٹ از اے ویری پاپولر اسٹینڈرڈ فار شارٹ ڈسٹینس کمیونیکیشن. RS-232C کچھ اسپیسیفکیشنس بھی آپ کو بتائیں, اور پھر بتایا کہ کس طرح سے یہ RS-232C جو ہے دیٹ ورکس ان فل ڈپلیکس موڈ. اب اسٹوڈنٹس وین یو ٹاک اباؤٹ شارٹ ڈسٹینس کمیونیکیشن تو RS-232 اور اس طرح کے اور بھی اسٹینڈرڈ جو ہیں دے ورک پریٹی فائن. جب آپ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو دس از ناٹ دا کیس. لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن میں ہاؤ ڈو وی ایکچولی کیری آن دا ٹرانسمیشن آف انفارمیشن اوور اے لانگ ڈسٹینس. لیٹس اسٹارٹ اوور وتھ چیپٹر نمبر 6 اینڈ لیٹس ریویو دیٹ چیپٹر ونس اگین. لیٹس سی کہ کس طرح سے ہم لانگ ڈسٹینسز کو ڈیل کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس when you actually send the information or the data over long distances, to the signal degrades, attenuation, distortion, noise, یہ سارے concepts آپ ٹرانسمیشن امپیئرمنٹس جو ہیں یہ آپ you have already gone through that. سگنل جو ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب آپ سگنل کو لانگ ڈسٹینسز پہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اسی RS-232C اسٹینڈرڈ کو یوز کریں to send the information over a long distance, so what happens is the strength of this signal that you are sending, it will attenuate or it will decrease in a very quick interval of time. What you are going to send is not what you are going to receive. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ The solution to this problem is modulation. Let's go back to data communication once again. وہی modulating signal, carrier signal اور modulated signal جو ہے جس کی ہم نے اس کورس میں بات کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دا فریکوینسی آف اے اسپیسیفک سگنل اٹ مائٹ ناٹ بی ہائی انف کہ ہم اس کو ماڈولیٹنگ سگنل جو تھا ہمارا اوریجنل انفارمیشن جو ہے اس کی فریکوینسی جو ہے اٹ مائٹ ناٹ بی ہائی انف دیٹ اٹ کین ٹریول تھرو دا لانگ ڈسٹینسز. تو پھر ہم واٹس دا سولوشن ٹو دیٹ؟ دا ریمیڈی دیٹ وی سجیسٹڈ واز دا پروسیس آف ماڈولیشن. ہم لوگ ایک کیریئر یوز کرتے ہیں دیٹ از ایکچولی working on much higher frequency as compared to the original information. And what we do is we actually modulate our information over that carrier and then we send it to the long distance. Or receiving side pe that carrier is, that information or that total thing is again demodulated to separate the carrier from the original information. So let's go back to the slide. اور چھٹا چیپٹر اس بک کا اسٹارٹ کرتے ہیں, that is the long distance communication. And in this chapter, we are going to talk about the concept of modulation, what is a carrier, and what are the different types of modulation that are available. And let's start off with discussing the modulation. Students, modulation ka jo concept hai, as I've already told you, it's basically a process in which you actually send data, and in this modulation process, transmitter jo aapka hai, that slightly modifies the original information by using a carrier. اور اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, because carrier is actually transmitted on a much higher frequency as compared to the original signal. These modifications are known as modulation. This process is known as modulation. اور کیا what are the different steps in modulation? The process of modulation. Once that signal is modified on the transmitting end and it is sent, on receiving the receiver monitors the incoming carrier, it detects modulation, it reconstructs the original data and then it discards the carrier. تو یہ وہی انفارمیشن ہے جو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی کہ بیسیکلی کیریئر اور انفارمیشن سگنل کو, اوریجنل سگنل کو آپ
ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے آپ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں, اینڈ یور انفارمیشن سگنل اور دا ماڈولیٹنگ سگنل ایکچولی ٹرانسمٹس فرام دا ٹرانسمٹنگ اینڈ ٹو دا ریسیونگ اینڈ ایٹ اے مچ ہائر اسپیڈ بیکاز آف دیٹ کیریئر سگنل. ریسیونگ اینڈ پہ اس کیریئر سگنل کو اس ماڈولیٹنگ سگنل سے دوبارہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے, اینڈ دا کیریئر از ڈسکارڈیڈ. تو دس از دا process of modulation. Students, we have already discussed 3 major types of modulation. Although ہم نے ان کی کچھ اور modified اور کچھ modernized forms جو ہیں وہ بھی ڈسکس کی تھیں, لیکن جو بیسک 3 ٹائپس ہیں, جو بیسک 3 modulation schemes جو کہ ہم لوگوں نے ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں جن کی بات کی تھی, those are the amplitude modulation یا پھر AM, those are the frequency modulation یا پھر FM, and the third one is دا فیز ماڈولیشن یا پھر پی ایم. اب ان تینوں ماڈولیشن کی ٹائپس کو میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹا کمیونیکیشن میں. بریفلی آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کے کیس میں آپ کے اوریجنل سگنل کا فیز اور فریکوینسی بوتھ آف دیم ریمین کانسٹنٹ. دا اونلی تھنگ دیٹ از آلٹرڈ ٹو ایکچولی ماڈولیٹ دیٹ سگنل آن ٹو اے کیریئر از دا ایمپلیٹیوڈ. آپ کا جو 0 bit ہے دیٹ از گیون اور اسائنڈ اے ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈ, اینڈ دین یور 1 bit از اسائنڈ اے ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈ. اور یہ دونوں ایمپلیٹیوڈ جو ہیں یہ آلٹرنیٹلی ریپیٹ ہوں گے. وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے 1 اور اے 0 ان دا انفارمیشن, یو آر گوئنگ ٹو ہیو ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈز ان یور سگنل. اس کانسیپٹ کو میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں. اینڈ فریکوینسی ماڈولیشن, amplitude remains constant, phase remains constant, the frequency of the signal changes when 1 or 0 alternate between one another. یعنی 1 کے لیے if you are using one specific frequency, تو 0 کے لیے you are going to use a different frequency. اب یہ دونوں frequencies جو ہیں یہ آپ select کر سکتے ہیں whatever is available to you. 1 can be slightly higher frequency اور 0 can be at a slightly lower frequency. فیز اور ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا, فریکوینسی جو ہے وہ ویری کرے گی. Similarly, the third type is the phase modulation. In this case, the amplitude and the frequency remain constant, اور آپ فیز کو alter کرتے ہیں to show different bits. Every time you encounter a 1 bit, you're going to change the phase. Every time you encounter a 0 bit, you're going to change the phase. اور یہ phase کی جو changes ہیں that can be different phase changes. For example, 1 کے لیے you can introduce a phase change of 90 degrees. Similarly, for a 0 you can introduce a phase change of 180 degrees. So these are the 3 main modulation schemes that we discussed in the data communication course. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ماڈولیشن سے ہی ریلیٹڈ ایک اور کانسیپٹ, ہارڈ ویئر ڈیوائس جس سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں, دیٹ از اے موڈم. موڈم از بیسیکلی اے کمبینیشن آف ماڈولیٹر اینڈ اے ڈی ماڈولیٹر. تو ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. A modulator is a hardware circuit that actually what it does is it accepts a sequence of data bits. ٹرانسمیٹر سائڈ سے یہ ڈیٹا بٹس کا ایک سیکوینس جو ہے وہ لے گا, اینڈ دین اٹ اپلائز ماڈولیشن ٹو اے کیریئر ویو اکارڈنگ ٹو دوز ڈیٹا بٹس. ڈی ماڈولیٹر کیا ہے جی؟ اٹ از بیسیکلی پریزنٹ ایٹ دا ریسیونگ سائڈ, اینڈ ڈی ماڈولیٹر از اے ہارڈ ویئر سرکٹ دیٹ ایکسیپٹس اے ماڈولیٹڈ کیریئر ویو اینڈ دین ریکریٹس دا سیکوینس آف data bits. Modem is basically a combination of this modulator and demodulator. Yes students, next slide mein you can actually see a graphical representation of this modem. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کمپیوٹرز جو کہ سائٹ 1 اور سائٹ 2 پہ موجود ہیں, ان دونوں میں you have a modem that basically consists of a modulator and a demodulator. And in order to connect this computer with the modem, you are using a RS-232. تو شارٹ ڈسٹینسز کے لیے آپ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ RS-232 آپ اب یوز کر سکتے ہیں لوکل اے سنکرونس کمیونیکیشن کے لیے, اینڈ دین لانگ ڈسٹینسز کے لیے یو آر یوزنگ 4 wires in this specific case. اب اسٹوڈینٹس when you talk about the long distance communication, تو ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کہ جس کو ریویو ہم لوگ کریں گے, دیٹ از دا ملٹی پلیکسنگ. تو ہاؤ کین یو ایکچولی کمبائن 2 or more signals and you can transmit it over a long distance, اور یہ ٹرانسمیشن جو ہے how can you do that over a single wire. تو the answer to this question is that you can actually use different carrier frequencies. آپ ہر سگنل جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ کیریئر فریکوینسی پہ
ٹرانسمٹ کریں گے, اینڈ بیسیکلی آل دیز فریکوینسیز آر گوئنگ ٹو آکوپائی دا سیم سنگل لنک. اب یہ کیریئر فریکوینسیز ہر ڈفرینٹ سگنل کو ایک خاص کیریئر فریکوینسی دینا اور اس کے بعد ان سب کو آپس میں ملا دینا اینڈ دین ٹرانسمٹنگ اٹ اوور اے سنگل لنک. دس اسپیسیفک پروسیس از نون ایز ملٹی پلیکسنگ. ملٹی پلیکسنگ کی 3 ہم لوگوں نے بیسک ٹائپس جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا تھا. دا فرسٹ ون واز, اگر آپ کو یاد ہو, اٹ واز دا فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ یا پھر FDM. دا سیکنڈ ون واز دا ویو ڈویژن ملٹی پلیکسنگ یا پھر WDM. اینڈ دا لاسٹ ون واز دا TDM یا پھر ٹائم ڈویژنل ملٹی پلیکسنگ. تو ذرا لیٹس گو بیک اینڈ کوئکلی ریویو آل 3 آف دیم. فرسٹ آف آل FDM. اور FDM میں ایز یو نو وی یوز ملٹیپل کیریئر فریکوینسیز اینڈ وی یوز ملٹیپل فریکوینسیز فار ڈفرنٹ سگنلس ٹو ٹریول تھرو اے میڈیم. فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ہیو 3 سورسز آن دا ٹرانسمیٹنگ سائڈ, اور پھر آپ کے پاس ایک ملٹی پلیکسر ہے, اینڈ دین یو ہیو اے شیئرڈ چینل. اور تینوں سورسز کی ٹرانسمیشنس کو آپ لوگوں نے ملٹی پلیکس کر کے یو ہیو ٹرانسمیٹڈ دیم آن اے سنگل چینل بائی یوزنگ ڈفرنٹ فریکوینسیز فار آل 3 signals. So this is basically the concept of multiplexing. And then you are using the demultiplexer جو کہ اس سنگل لنک کو ان 3 فریکوینسیز کو دوبارہ سے سپریٹ کرے گا, اینڈ دین اٹ ول سینڈ دوز 3 signals ٹو دا alternate destinations. Second type of multiplexing, students, is the wave divisional multiplexing, WDM. Same concept as the FDM, but in this case you are using optical fibers and you are using light signals. So basically this concept is pretty much the same as FDM. صرف اتنا فرق ہے کہ اس کیس میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لائٹ سگنلس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آپٹیکل فائبرز ایز دا ٹرانسمیشن میڈیم. تیسری اور آخری ٹائپ اسٹوڈنٹس ٹائم ڈویژنل ملٹی پلیکسنگ اور TDM. اور اس اسپیسیفک کیس میں وی یوز دا ٹائم ٹو ایکچولی سینڈ ڈفرنٹ سگنلز آن ٹو دا سیم لنک. اور ان ادر ورڈس اس کیس میں دا سورسز ایکچولی شیئر اے میڈیم اینڈ دے ٹیک ٹرنز ٹو سینڈ ڈیٹا. اور اس طرح کی ملٹی پلیکسنگ کی TDM کی ہم لوگوں نے 2 ڈفرنٹ ٹائپس جو ہیں وہ اسٹڈی کی تھی. دا فرسٹ ون واز سنکرونس TDM. اس کیس میں بیسیکلی اٹ گیو ایوری سورس اور ایوری ٹرانسمیٹر ٹو سینڈ دا ڈیٹا, اٹ گیو این اپرچونیٹی ٹو ایوری سورس ٹو ایکچولی سینڈ دا ڈیٹا, چاہے اس سورس کے پاس کچھ سینڈ کرنے کے لیے ہو یا نہ ہو. اٹ ایلوکیٹس اے اسپیسیفک ٹائم سلاٹ فار ایوری سورس. دس ٹائپ از نون ایز سنکرونس TDM. دوسری ٹائپ اسٹوڈنٹس اسٹیٹسٹیکل TDM. اٹ ڈز ناٹ گیو چانس ٹو اے سورس دیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سینڈ. تو اگر آپ کے سورس کے پاس ڈیٹا نہیں ہے بھیجنے کے لیے تو اٹ ول اسکپ اٹ اینڈ اٹ ول گو ٹو دا نیکسٹ اویلیبل سورس. So this was the TDM, and then these are the 3 different types of multiplexing. So students, this was our 6th chapter, the long distance communication. اس specific chapter میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے you can actually send the information from the transmitter to the receiver over a long distance. اور اسی چیپٹر کے ساتھ we have finished our discussion of the review of the data transmission. ایک بہت کوئک سا ہم لوگوں نے ریویو دیا of all the material that we have covered in the data communication course. Of course, data communication میں ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو کور کیا تھا, and we have covered much more topics than this one. But the basic subject that we are going to start off from the next lecture is computer networks. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگ ایک بار we should actually fresh our memories with all the stuff that we have gone through in the data communication course. تو اس ریویو کے ساتھ ہی چوتھا, پانچواں اور چھٹا چیپٹر جن کو بیسیکلی آئی وانٹیڈ ٹو اسکپ, لیکن پھر آئی تھاٹ اباؤٹ گیونگ اٹ اے ریویو ٹو یو گائز. تو یہ 3 چیپٹر جو ہیں ہمارے کور ہوئے, اور بیسک جو ہمارا کریکولم ہے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ فرام دا نیکسٹ لیکچر, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا پیکٹ ٹرانسمیشن. اور ہم لوگ کمپیوٹر نیٹورکس جو ہے اس اسپیسیفک سائٹ پہ انٹر ہوں گے, اینڈ نیٹورک لیئر سے جو ہے ہم لوگ اسٹارٹ لیں گے فرام دا نیکسٹ لیکچر. اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر سے ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو ول اسٹارٹ آف ود دا فرسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف کمپیوٹر نیٹورکس. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.